اهدنا الصراط المستقیم. خشیت آئے گی وہ شرک چھوڑے گا. سمجھو یکشا کو نہیں سمجھے؟ یکشا ڈرے گا، شرک چھوڑے گا، وہی آدمی چھوڑی میرے انتظار کو جاننے والا ہو. ان اللہ عزیز حکیم، بڑا غالب ہے، بخشنے والا ہے. مان لو کہ تو بخشنے والا ہے، غفور ہے، مان لو کہ بخشنے والا ہے، نہ مانو کہ تو بڑا غالب ہے. ان الذین یتلون آیات اللہ، کتاب اللہ آگے نہیں لکلی، وہ مولوی بنی اسرائیلیوں کے جو پڑھ اللہ کی کتاب کو حق کا تلاوتی، یتلون حق کا تلاوتی، حق قائم کر نماز کو وَأَنَّهُمْ بِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دے لگا خرید دار. وَيَرْجُونَ تِجَارَةً، یرجون خبر ہے بمانے نشاء، یہ لوگ امید رکھے اس تجارت کی جو ہلاک ہونے والے نہیں. مراد کیا ہے؟ جو مولوی عالم بنی اسرائیلیوں کے ہیں جنہوں نے مسئلہ مان لیا ہے، کتاب اللہ کو حق پڑھنے کا ادا کر رہے ہیں، مسئلہ مان چکے ہیں، ان کو امید رکھی میری تجارت کو مل یا نفع ہوگا ان کو. لیو بھی ان کو جنبور جنیں گے وَيَزِيدَ مِنْ وَزْنِ مُدَازَ مِنْ وَزْنِ اِنَّ غَفُورٌ شَكُورٌ. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دِلْوَيْ، وہ مسلم جوئی کی، وہ کتاب جوئی کی درجہ کتاب میں سے هُوَ الْحَقُّ ہے بھی سچ کہنے والی، اس کتاب کا بستہ سچا ہے جو کتاب کی اتاری گئی ہے. مصدقاً ما بین یدیہ، تصدیق میری کتاب کی لی بھی. ان اللہ بعبادہ خبیر بصیر. آگے ثم اورثنا کتاب، پھر پھر ہم نے وارث بنا کتاب ان لوگوں کو جن کو چن لیا اپنے بندوں میں سے. میرے بندے پسندیدہ جو ہیں ان کو میں نے چن لیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے اندر کئی آدمی آئے، بعض مشرک نکلے، وہ منو مقتصد، بعض صحیح راہ پر چلے ہوئے، منو من صادق بالخیرات باذن اللہ، بعض نیکی سب کرنے اللہ کے حکم میں. مراد کہ ہم نے تو وارث بنایا تھا کتاب کو اچھے لوگوں کو، لیکن اچھے لوگوں کی اولاد میں آگے تین قسمیں، بعض مشرک، بعض صحیح راہ پر رہنے والے، بعض سبقت کرنے والے. جان گزر کبھی اللہ کو بتائے جنات عدن یدخلونہا، باغات اندر کے بشارت، یدخلونہا داخل جنت میں، یحلون فیہا من الذهب، پہنائے جائیں اس میں کنگن سونے کی، وَلُؤْلُؤًا، یہ بھی بہول بھی ہے. پھر اس کے بعد ہوا ہے یلبسون لؤلؤا، پہنیں گی موتی، پہنیں گی موتی، وَلِبَاسُ حَرِيرٌ، لباس ہوگا ریشمی. اور جب آئے گا لباس بھی ملے گا ریشمی، موتی ملیں گے، ہیرے جواہرات، اس وقت اپنی زبان پر یہ کلمہ کہیں گے الحمدللہ. مولا جتنا تو دنیا کے اندر بھی تو ہی کار ساز تھا، مولا یہاں تو ہی کار ساز ہے، تیرے سوا دوسرا کوئی کار ساز ہو. الحمدللہ کار ساز اللہ کی صفت اللہ کے لیے جو دور ہٹا کے ہم سے سارے کام سب غم دور ہو گئے ہیں. ان ربنا غفور شکور، تب ہمارا غفور ہے، بخشنے والا ہے، شکور زیادہ دینے والا ہے. الذی حلنا دار المقام نے بدلی، وہ اللہ جس میں اتار دیا ہے دار المقامہ، ہمیشگی کا دار ہم نے بدل دے. لا یمسنبیہ نظر اللہ، یہ مسلمیہ لوگوں نہیں کوئی اس اندر میں کوئی رنگ نہیں کوئی تھکاوٹ حاصل کرنے لگی بشار. ایسے لوگ جو مسئلے پر چلنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ کرم کرنے والا ہے، مہربانی دینے والا جنت، یہ انعامات، یہ سارے انعامات بشارت ماننے والوں کے لیے. والذین کفروا جو نہیں مانتے، وہ لوگ جن کفروا نہیں مانتے فضلا ہم نار جہنم یہ آگ جہنم کی لا یقضی علیہم جو حضرت کی جو مر جائیں، یعنی بالکل مر جاتے ہیں تو مجھے یہ بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ رہیں گی زندگی، موت والی زندگی. ولا یخفف عنہم عذابها، نہ عذاب تخفیف کی جگہ. کذالک نجزی کل کفور، یوں ہم بدلہ دیا گیا جاتے ہیں ہر ناشکرے کو. ہم یصرخون فیہا، فریاد کرو اس میں ربنا اخرجنا من خیر رزقنا نعمل، اے رب ہمارے نکال ہم نے امر کریں گے نیک غیر اس کا جو عمل کرتے رہے. اولا نعمر کو عزت کری من تذکر وجاکم نذیر فذوقوا وما للظالمین من نصیر. آیا نہیں ہم نے عمر دی تمہیں اتنا قدر ہے جتنی نصیحت پکڑ سکتا تھا آدمی، نصیحت پکڑنے والا کوئی نصیحت پکڑ سکتا تھا، اتنی عمر تمہیں دی تھی. اور تمہارے پاس میرے ڈرانے والے بھی آ گئے تھے، حق گو علماء بھی آئے تھے، توحید بیان کرنے والے،
شرک سے بچانے والے بھی آ چکے تھے بے ایمانو، لیکن تم نے نہیں مانا، چزو کو جاؤ چکھو ہمارے دار میں نصیر، جاؤ پھر توحید اگلی ان اللہ سماعت دے اللہ جاننا کا کو ان والی مزاد صدور ہو والذی جعل مرغاج ولدے، اللہ کی ذات نے کیا جان نشین زمین میں، ترغیب بھی ہے، اور دیکھو خدا نے تمہیں موقع دیا ہے آباد کے لار تمہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، ایمان قبول کر لو، لیکن ومن کفر فعلیہ کفرہ، جو کفر کرے گا اس کا نقصان اس کو پہنچے گا، ولا یذکر الا کفر الا من رب اللہ مقتا، نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کو کفر اللہ کیا مگر اور غضب الہی بڑھتا ہے، ولا یذکر کفر اللہ خسارہ، نہیں زیادہ کرتا کفروں کا مگر اور خسارہ نقصان، قرآن ہے تم سمرا قرآن تم رکھا نظر اللہ، فرما دیجئے مجھے خبر تو دو، مجھے یہ تو آگاہ کرو، کیا دیکھ چکے ہو تم، یعنی دیکھ چکے مجھے بتاؤ، نہیں تو مجھ سے سنو، دو من کرتا ہے رضی، دیکھ چکے ہو جانتے ہو بیان کرو، نہیں تو مجھ سے سنو، دو من کرتا ہے رضی، مجھے بھی سنو، شرکاکم تمہاری شریک الذین تدعون من دون اللہ، وہ شریک مگر اللہ کے مع سوا جو تمہارے معبود ہے پیر فقیر سارے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے یہ بتاؤ انہیں کون سے حصہ پیدا کیا زمین سے، کوئی پیدا کیا ہے، دلیل لکڑی کا مطالبہ، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے آسمان میں کوئی شرک رہتا ہے، پیدا بھی کوئی نہیں کیا زمین میں سے، آسمان میں شراکت بھی نہیں، ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ان کا ان کو دیو کتاب دری لکلی ہو روشنی کتاب لکلی سے، یا دری لکلی بھی کوئی نہیں، عقلی بھی کوئی نہیں، بال بل یہ دلیل تو کوئی نہیں وعدہ دیتے ظالم بازمت کرے کر دھوکا، اور جی دھوکا ہی دے رہے، ان کی دلیل تو کوئی نہیں پاس، دلیل ہوتی تب تو کہتے، کار ساز ہونے کے لیے جن پیرو فقیروں کو یہ پکارتے ہیں نہ وہ کار ساز ہے، نہ دلیل عقلی ہے خود کی کارسازی پر، نہ دلیل نقلی ہے، بلکہ مات کے مات ایک دوسرے کو مرید مراد بن کرنا، حضرت صاحب ساڈے ایک دن اللہ کی قسم ایک دن ہوں کی تن او کی اللہ غرورا دھوکا ہی دھوکا، حضرت صاحب گئے نا چلے تسی نہیں ہے نا جی جلدی گئے، او جی بادشاہ توبہ کی حال پوچھنے پھرانا یہ ظالمون بعض اللہ، قصے کہانیاں کر کر کے حضرت صاحب کے سارے جہان کے جھوٹ موٹ آگے پھر آگے دلیل اگلی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ زمین کو انزال ہونے سے، آسمان زمین کو خدا نے اپنے مقام رکھا ہوا ہے، ہٹتے نہیں، وَلَئِنْ زَالَتَا، اگر ہٹ ظاہر ہو جائیں، ان امسکہما من احد من بعد، پھر ان کو کوئی بند نہ رکھ سکے اللہ کے بعد، یہ آسمان و زمین کا نظام خدا درم برم کرنا چاہے کوئی ہٹا رکھ نہیں سکتا، انہ کان حلیما غفورا، بڑے ہی بخشنے والا ہے، غلطیاں دیکھتا جاتا ہے معاف بھی کر رہا ہے، کہتا ہے شاید چھوڑا حلیم ہے بڑا ہی بردبار، اس کے آگے کیا واقسموا باللہ جہد ایمانہم، پھر آگے زجر بھی ہے تقویدنی بھی، قسم اٹھا اللہ کا نام رہے گا اس کا قسم ہوگا اپنی کا، لیکن جام نذیر لیکونن آدم من احد الامم، ہائے ہمارے پاس کوئی یاترا ڈرانے والا، ہم بھی ہوتے بڑے ہدایت پانے والے، من احد الامم، احدا یعنی ہر امت میں سے ہم زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے، احد الامم نے استغراق کی ہے، ساری امتوں سے ہم ہدایت پانے والے ہوتے اگر ہمارے پاس ہدایت آتی، میرے پیغمبر ان کو کہہ دی ولما جام نذیر ہمیں ڈرانے والا آ گیا، ما زاد الا نفورا، کوئی زیادہ کی نفرت زیادہ ہوئی، استکبار بالارض، سرکشی زمین میں، وہ مکر السیئ، بری تدبیریں، فلا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، نہیں اترتا برا مکر مگر ان لوگوں پر آتا ہے جو اس کے حقدار ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں، برے مکر کے لیے سزا نازل نہیں ہوگی مگر ان لوگوں پر ہوگی جو اس کے لائق ہوں گے، خدا کا پیغمبر پر برے مکر کی سزا آ سکتی نہیں ہے، جس لائق نہیں ہے۔ آگے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، نہیں انتظار کرتے طریقہ پہلے لوگوں کا جسے پہلے لوگوں کو خدا نے تباہ کیا اس کو تباہ کرے، فَلَن تَجِدَ سُنَّتَ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خدا کی طریقہ تبدیل نہیں پائے گا، جس طرح خدا کسی کا پہلی قوموں پر رہا ہے
انتظار ہوئی ہو کرے گا ولن تجد تحویلا اولم یسیروا الی تخفیف دنیاوی انہیں دیکھا سر کے زمین میں فینظر کا وکر عاقبۃ الذین من قبلہم دیکھتے انتہا ان لوگ جن پہلے ہو چکے کہاں کانوا اشد منہم قوۃ وہ بہت زیادہ تھے ان سے طاقت میں وما کان لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض نہیں اللہ تعالیٰ عاجز کرنے والے کہ اللہ کو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کو کوئی چیز عاجز کرے اللہ کو یہاں آسمان و زمین میں کوئی نہیں حلیم قدیرہ جاننے والا قدرت والا ہے لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا اگر خدا پکڑے لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب یعنی شرکیہ باتوں کی وجہ سے مشرکانہ باتوں کی سے خدا اگر پکڑے ما ترک علی ظہرہا من دابہ نہ چھوڑے زمین پر کوئی دابہ اعتراض آتا ہے کرے ظلم لوگ شرک کرے لوگ کہ نہ چھوڑے دابی کو دابی نے کون سا قصور کیا ہے نہیں سمجھے دابی نے کون سا قصور کیا ہے مراد کیا ہے یہ ایک کنایا ہے نہ چھوڑے مراد کیا ہے اللہ سے کوئی بھاگ نہ سکے اللہ سے کوئی بھاگ نہ سکے اگر پکڑے تو وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى خدا مقرر کرتا تھا اجل مقرر کے لیے وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب اجل آئے گی فإن اللہ جزانی اس کی فإن اللہ جزانی ہے علاق کی جزا معذوب ہے فإذا جاء أجلهم جب اجل آ جائے گی یجزی خدا ان کو بدلہ جزا دے گا بس کیوں فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا خدا اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے فإن اللہ یہ جزا نہیں ہے رضی اسی کی بنتا ہے علت کو قائم مقام کر دیا کرتے ہیں اور اصل جزا معلوم ہو جاتی ہے اجر آئی سزا دے گا کیوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حالات دیکھ رہا ہے لو جی سورت و فاطر بھی ختم وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اس آیت پر میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے سرکشا بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر علم غیب کا یہ رسالہ رکھ لینا آپ کی طرف خیال میں اور یہ ایک مستقل چیز ہو جائے گی آپ کے پاس مسائل اس میں کئی چلیں گے ایک یہ بھی ہے کہ اس عقیدے والے کو کافر اور مشرک کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے یہ مستقل ایک بحث یہ بھی آ جائے گی اسی کے اندر بھی کیونکہ آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بس یہ ویسے لوگوں کو یہ کافر کافر کہہ دیتے یا کچھ یعنی تعین ہم نہیں کرتے مہاراج جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو آیا واقع اس کو ہم سوچے کہ یہ قرآن مجید کی روح سے یا اوپر سے ان لوگوں کو واقع یہ کیا کہا کسی نے مسلمان بھی کہا یا کافر کہتے ہیں اب یہ دیکھیے ان اللہ عنده علم الساعہ یہ مفسرین سارے مفسرین قاطبتاً جتنی بھی مفسرین سب کہتے ہیں یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ آیت اتری ہے حارث بن عمر بن حارثہ کے حق میں یہ جنگل سے آیا تھا اور یہ 5 چیزیں اس نے پوچھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پوچھا تھا قیامت کب آئے گی اس کا وقت کون سا ہے ایک ہماری زمین بالکل غیر آباد ہے کب بارش ہوگی تیسری میں جب آیا تو میری بیوی حاملہ تھی آیا میری بیوی کے یہاں کیا چیز پیدا ہوگی چوتھی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں میں پیدا ہو چکا ہوں مجھے لوگوں یہ بتایا فلانے پیدا ہوا ہے لیکن میری موت کس مقام پر آنے والی ہے ایک اور آئندہ میرے حالات جو ہے کس قسم کے آنے والے مجھے بتا دیجیے میرے حالات اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ان اللہ عنده علم الساعہ سمجھ گئے وہ ہے کہ حارث بن عمر بن حارثہ یہ جنگل سے آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 5 چیزوں سے پوچھی خدا کے پیغمبر یہ 5 چیزوں کا جواب دیا ہے ایک اس کے متعلق جو 5 چیزوں کے بارے میں آتا ہے اس میں 5 چیزوں میں پہلی چیز ہے قیامت اور باقی چیزیں ہیں 4 پیچھے قیامت کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف آیات آئی ہے سب سے زیادہ آیت جو ویسے ساری جتنی بھی قیامت کی آیتیں آئی ہے ان میں حسر اور اللہ تعالی کی ذات کے لیے باقی انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھی ان کو نہیں جانتا سورت سب سے زیادہ
سورۃ طٰہٰ اور سورۃ اعراف. سورۃ طٰہٰ کا لفظ ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا. سارے اس پر لکھتے ہیں ابن جریر جلد 16 صفحہ 99. ابن جریر جلد 16 صفحہ 99 پر ابن عباس نے نقل کیا ہے اے لا اظہر علیہا احدا غیری. اے لا اظہر علیہا احدا غیری. لا اظہر علیہا میں اس قیامت پر کسی غیر کو مطلع نہیں کروں گا. اور ایک ہی بھی نقل کیا ہے لقد اخفا اللہ اس کو مخفی کر دیا ہے من الملائکۃ المقربین ومن الانبیاء المرسلین. سارے انبیاء علیہ السلام سے اور تمام ملائکہ مقربین سے اللہ نے اس کو مخفی کر دیا ہے. ایک بات جو کاپی میں نہیں لکھی ہوئی وہاں لکھتا ہے ابن جریر, اس کو میں نقل کر کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے ابن جریر لکھتا ہے اقاد و اخفی کا محاورہ یہ اتنا مبالغہ ہے, اس سے بڑھ کر بھی مبالغہ ہو نہیں سکتا. یہ بولا جاتا ہے وہاں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس حد تک میں مخفی رکھوں گا کہ اگر میں اپنے آپ سے بھی مخفی رکھتا تو رکھتا. اتنی مخفی چیز ہے, اگر اس کو میں اپنے آپ سے بھی مخفی رکھتا تو تب بھی میں مخفی کر دیتا, لیکن اپنے آپ سے میں مخفی کر نہیں سکتا, اس لیے اس کو میں مخفی اپنے آپ سے نہیں رکھ سکا. ورنہ اتنی مخفی چیز ہے, اس قدر مخفی ہے کہ اس کو اپنے آپ سے بھی مخفی میں کر سکتا ہوتا تو مخفی کر لیتا. مراد کیا ہے, یہ بہت بڑا مبالغہ ہے, انتہا. اقاد فیھا یہ لکھا ہے ابن جریر نے, جلد 16 ہے ابن جریر کی صفحہ 99, جسے میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے. اس کے بعد دوسری آیت سورۃ اعراف کی ہے. سورۃ اعراف میں 5 دلائل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. 5 دلائل کے ساتھ پہلا آپ لوگوں نے پڑھا ہے معانی کے اندر کہ لفظ انما وہاں آیا کرتا ہے جو قلبدی ہوتا ہے. قلبدی یعنی ایسی چیزیں گوئے کہ بدی کے قریب ہے, یعنی وہ چیز نظری نہیں ہے بلکہ قریب ہے. اس لیے سورۃ اعراف میں کہا کون پہلے جواب دی قل انما علمها عند ربی. علمها انما یا تو مسلمانی والا قانون بنا لو, ما علمها الا عند ربی. ما علمها اس کا علم کسی کے پاس نہیں سوائے میرے اللہ کے. کہ اس کا علم کسی کے بعد نہیں سوائے میرے اللہ کے ایک. دوسرا یہ بھی ہے انما آتا ہے جو بدی ہو, بدی کے قریب ہو. مراد کیا ہے, اس کا اللہ کے پاس علم ہونے میں اور کسی اور کے پاس نہ ہونے میں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ گوئے کہ بدی کے قریب ہے. اللہ کے ہاں اس کا علم ہے اور کسی کے پاس علم نہیں ہے. یہ مسئلہ بدیہیات کے قریب ہے. آگے کہا لا یجلیھا لوقتھا اللہ, یہ بھی نفی ہے اللہ کی سوا کوئی اس کو نہیں جانتا. تیسرا ثقلت فی السماوات والارض یعنی آسمانوں والے زمینوں والے پر بھاری ہے, یعنی کوئی بھی نہیں جانتا. آگے لا تأتیکم الا بغتہ یہ بھی ہے, یعنی بے علم سوائے علم کے آ جائے گی, پتہ نہیں ہوگا, آ جائے گی اچانک. پھر قرآن کہتا ہے تاکہ ضرورت پر طور پر یسألونک کأنک حفی عنہا, پوچھتے ہوئے کہ تو جانتا ہے, صاف کہہ قل انما علم عند اللہ, اس کا علم میرے اللہ. پھر آگے انما یعنی مجھے معلوم نہیں اللہ کو ہے. 7ویں بار کہا قیامت بڑی دور کی بات ہے, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, مجھے تو اپنی جان کا بھی پتہ نہیں نہ نفع کا نظر کا. جس شخص کو جان کا بھی پتہ نہ ہو اس کو کیا پتہ ہو سکتا ہے قیامت کا. یہ 2 مقام قرآن پاک کے وہ ہیں کہ جن آگے خود قرآن پاک نے اسی مقام پر کہا ہے لو کنت اعلم الغیب
اگر میں جانتا ہوتا غیب کو، قانون یہی ہے کہ لو آ جائے ماضی پر فائدہ استمرار کا دیتا ہے، لو آ جائے ماضی پر فائدہ استمرار کا دیتا ہے، یعنی کسی زمانے میں نہ ماضی حال مستقبل کسی زمانے میں میں غیب جانتا ہوتا اس خیر ہی خیر ہوتی، کوئی مجھے دنیاوی تکلیف نہ پہنچ سکتی، میں اپنے آپ کو بچا لیتا، لیکن استمرار یہ نہیں کہ ماضی بھی نہیں جانتا تھا اب جانتا ہوں، مراد کہ میرے علم میرے قبضے میں غیب کا علم نہیں ہے، نہ میں جانتا ہوں، مجھے میرے قبضے میں کوئی نہیں، یہ اللہ کے قبضے میں کیا وہ بات بتائے اس کی مرضی۔ یہ سورۃ اعراف اور سورۃ طٰہٰ یہ دو سورتیں وہ ہے جو قابل اس بات کی دیکھی جائے۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا، یہ جس قدر میں نے کہہ رہا ہوں یہ تفسیر حاضر میں 156 صفحہ 157 صفحے پر ہے، مدارک حاضر دونوں کٹھی ہے، اور جامع بیان میں 149 صفحے میں، بیضاوی میں 305 صفحے میں ہے۔ بہرحال یہ چیز اگر آپ لوگوں کو دیکھنی ہو تو وہاں اسی مقام پر یہی آیت پر اسی مقام پر لکھا ہے۔ حاضر کا صفحہ میں نے کہا 156 157 مدار حاضر دونوں کٹھے وہاں۔ اب اس کے بعد قرآن پاک میں کہیں قیامت مسئلہ چھیڑ کر قرآن میں آتا ہے ما یدریکا، چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا سورۃ احزاب میں، سورۃ احزاب میں جو کل پرسوں تو نے پڑھی ہے 22ویں پارے میں آخر میں، اس میں یہ ہے سورۃ احزاب میں پڑھی ہے وما یدریکا، ہاں جی قل انما علم عند اللہ وما یدریکا لعل الساعۃ تکون قریبا، ما یدریکا لعل الساعۃ تکون قریبا۔ اس پر امام بخاری نے بھی قانون باندھا ہے، امام بخاری نے صفحہ 270 دوسری میں سفیان بن عیینہ سے نقل کیا ہے، اور قسطلانی نے موصولا نقل کیا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں ما یدریکا آیا ہے، جہاں ما یدریکا آیا ہے وہ چیز اللہ نے پیغمبر کو نہیں بتائی۔ نبی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی یہی نقل کیا ہے۔ بہرحال قرآن پاک کا انداز قیامت کے بارے میں جو تھا اس کے متعلق یہ مختصر جیسا خلاصہ تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 جگہ ما یدریکا کا 1، سورۃ اعراف کے انداز 2، سورۃ طٰہٰ کا سری آیت 3 1۔ اب اس کے بعد یہ 5 چیزوں کے بارے میں حاضر نے اسی مقام پر نقل کیا ہے، تفسیر حاضر نے اسی مقام پر نقل کیا ہے ابن عباس سے، حاضر صفحہ 444 اس آیت پر لکھتے ہیں، جلد 3 حاضر صفحہ 444 جلد 3 میں لکھتا ہے قال ابن عباس، ابن عباس فرماتے ہیں هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى، هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى۔ ان 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی فرشتہ مقرب نہیں جانتا اور کوئی نبی مصطفیٰ نہیں جانتا۔ فمن ادعى انه يعلم شيئا من هذه الامور فانه كفر بالقرآن، جو کہتا ہے ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے سوا کوئی پیغمبر وغیرہ جانتا وہ شخص کافر ہے، قرآن کی روح سے انه خالف، اس نے قرآن کی مخالفت کی۔ ابن عباس وغیرہ سے یہی نقل کیا ہے۔ اس لیے بخاری شریف امام بخاری نے کتاب الرد علی الجہمیہ میں لکھا ہے، کتاب الرد علی الجہمیہ میں لکھا ہے، کتاب الرد 398 میں
صفحہ 698 میں مئی عائشہ صدیقہ سے من حدث کا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبہ فقط قذبا، جو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اللہ کے غیب جانتے تھے اس نے جھوٹ بکا، اس لیے کہ قرآن پاک اس نے مخالفت کی۔ اللہ حاضر قیاس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو حدیث مرفوع نقل کی ہے، حدیث مرفوع جو کہے ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی پیغمبر جانتے تھے فقد افترا علی اللہ، اس بے ایمان نے خدا پر افترا باندھا ہے، اس شخص نے پیغمبر پر افترا باندھا ہے۔ امام بخاری نے، میں نے کہہ دیا جلد ثانی کتاب رد الجامیہ سے، جو شخص کہے ان 5 چیزوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا تو وہ اس نے افترا باندھا ہے خدا پر۔ 100 صفحہ 141 میں عبداللہ بن عمر سے ابو ہریرہ سے حدیث مرفوع نقل کی ہے اسی بات پر۔ بہرحال یہ اب وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیز میں بخاری میں جبریل امین والی حدیث مشہور ہے، جبریل امین والی حدیث یہ اس لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ بریلویوں میں سے بعض بریلوی نے یہ توجیہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوتے وقت آخر عمر میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو ساری چیزیں مجھے بتا دیا تھا، پہلے نہیں ہے، نبوت جب آ رہی تھی نہیں، لیکن نبوت کے پچھلے حصے میں اللہ نے ہر چیز بتا دی تھی۔ اسے مشکات کے اندر بھی آئی ہے، بخاری کے اندر بھی صفحہ 12 پر آئی ہے، سند بالکل صحیح ہے، جس میں جب جبریل امین پوچھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرمایا مل مسئول بعلم من السائل، نہ مجھے پتا ہے نہ تجھے پتا ہے، اس معاملے میں دونوں برابر ہیں۔ ملا علی قاری نے بڑی عجیب بات بیان کی ہے، ملا علی قاری نے موضوعات کبیر میں 192 پر لکھا ہے، صفحہ 192 پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی چلے جانے کے بعد فرمایا، جب جبریل چلا گیا، جبریل کے چلے جانے کے بعد یہ فرمایا کیا، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ ما جانی فی صورت الا عرفتہ غیر هذه الصورت، ما جانی فی صورت الا عرفتہ غیر هذه الصورت، جب بھی جبریل آتا تھا میں جان لیتا تھا، لیکن اب کی بار آیا تو میں اس کو پہچان ہی نہیں سکا آیا کو، اب آیا جبریل میں اس کو پہچان نہیں سکا یہ کون آیا ہے۔ بعد بھی پتہ لگا مجھے، جب آیا بیٹھے رہا سوال کرتا رہا، مجھے کوئی پتہ نہیں لگا یہ کون آیا تھا۔ یہ کچھ کس نے لکھا ہے، ملا علی قاری نے موضوعات کبیر میں لکھا ہے، سمجھے میری بات کو۔ ایک اس کے بعد یہاں مدارک میں ہے، اسی صورت پر اسی آیت پر لکھا ہے کہ منصور کو خواب آئی، نیند میں دیکھتا ہے ملک الموت کو، ملک الموت کو دیکھا، پوچھا کہ میری موت کب آنے والی ہے، ملک الموت نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ لوگوں نے تعبیر کرنے میں 5 سال 5 مہینے یا 5 دن کہے، امام صاحب نے فرمایا یہ اشارہ ہے سورۃ لقمان کی آیت کی طرف کہ 5 چیزیں کا علم اللہ کو ہے اور کسی دوسرے کو نہیں۔
یہ ادھر اشارہ ہے کہ میں بھی نہیں جانتا، ملک الموت بھی نہیں جانتا، دوسرے بھی کوئی جانتا سوا کس کے؟ اللہ کے۔ ایک بہرحال یہاں تک جو میں نے یہ کہا ہے ان 5 چیزوں، اب یہ سوال اسی کو لکھتے ہیں، کوئی بھی نہیں اس کے خلاف۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کو دور کرنے کے لیے، اور یہی وہ سوال ہے جس سوال کو، سمجھے بات کو، جس سوال کو احمد رضا خان نے اپنی کتاب الفیوض الملکیہ حل دولت المکیہ، الفیوض الملکیہ حل دولت المکیہ، اور اس کا دست بازو نعیم الدین مراد آبادی، نعیم الدین مراد آبادی اپنی کتاب الکلمۃ العلیہ میں، الکلمۃ العلیہ میں یہ سوالات لکھی ہیں۔ اب ان سوالوں کو میں نقل کرتا ہوں تاکہ تم جواب دے دو۔ احمد رضا خان نے اپنی کتاب الوجود الملکیہ الدولت المکیہ میں، اور اس کا دست بازو نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی کتاب الکلمۃ العلیہ میں جو چیز لکھی ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے متعلق فرمایا، ھذا مصر فلان غدا، انشاءاللہ گوئے کہ موت کی خبر ابو جہل وغیرہ کے متعلق پیغمبر نے بھی جگہ بھی بتا دی۔ حالانکہ حضرت علی کے متعلق فرمایا، لأوتینا، میں ضرور دوں گا یہ جھنڈا کل ایک شخص کے ہاتھ پر، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح کرے گا، ملک خیبر کو فتح کرے گا، یہ بھی فرما دیا۔ حاضر کیا اس قسم کی کئی امور آئے ہیں جو پیغمبر سے آ چکے ہیں، تو یہ جو تم کہتے ہو ایک سوال۔ دوسرا یہ ہے ان 5 چیزوں کا متعلق ذکر کیا گیا ہے، باقی اور بھی ہزارہ چیزیں ہیں، پھر معلوم ان 5 چیزوں کے سوا باقی ہر چیز کا علم تو دیا گیا تھا نا، سمجھ گئے؟ اب یہ سمجھیے جواب یہ ہے کہ قیامت ایک متعین چیز ہے، ایک معین چیز ہے قیامت، باقی چیزیں جو ہیں 4 اس کے بعد ایک معین نہیں، وہ قوانین کلی ہیں جس کے بعد ہزارہ کروڑ افراد ہیں، کروڑ اس کے نیچے افراد ہیں۔ قیامت کے افراد کوئی نہیں، قیامت خود متعین ایک چیز ہے، بالکل متعین ہے، اس سے نہ سبقت ہوگی نہ اس کی مؤخر ہوگی، اپنے وقت سے اس کا وقت، اس کا ہر چیز کا متعین کر دی گئی ہے۔ ایک اس کے علامات، ایک اس کے علامات، ایک ہے قیامت کے وجود متحقق ہوئے، ایک وقت متعین ہے، علامات میں حساب ہے، اس کی بھی افراد ہوں گے، لیکن ایک ہے قیامت کا وجود کا آنا جو ہے وقت متعین ہے۔ اس لیے قیامت کے متعلق تو یہی لفظ ہے، کیونکہ ایک متعین ہے، اس لیے اس کے متعلق تو کوئی رائے نہیں آ سکتی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی جاننے والا، نہ اللہ نے بتایا ہے، نہ کوئی جانتا ہے، نہ خدا نے اس کے متعلق بتایا ہے۔ ہاں یہ باقی 4 چیز آگے جو ہے، اگلی چیزیں جو ہے، جو نزول الغیث، جو نزول الغیث یا مال الرحام وغیرہ جتنی بھی ہے، یہ قوانین ہیں، ان کے نیچے کئی افراد ہیں، ان افراد میں سے کسی ایک فرد کا جاننا بھی اللہ نے کسی کے قبضے میں نہیں دیا، ان افراد میں سے کسی ایک فرد کا جاننا بھی اللہ نے کسی کے قبضے میں نہیں دیا کہ جب کوئی چاہے تو فرد جان لے۔ ہاں ان افراد میں سے کوئی ایک فرد اللہ کسی پیغمبر اپنے پیغمبر کو بتا دے تو اس فرد کا خدا نے بتایا ہے، ایک قانون کلی بھی نہیں دیا کسی کے ہاتھ میں، اور کسی ایک فرد کا بھی قبضہ نہیں دیا تم چاہو جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک آدھ فرد
کسی وقت کسی کو بتا دیا پیغمبر بتایا تو اس سے قانون کا حاصل ہونا یا کسی فرد کا قبضے میں آ جانا یا سارے افراد کا قبضے میں آ جانا یہ نہیں ہے. ایک اب اس کے بعد علامہ روح المعانی آیت یہی آیت ہے سورۃ لقمان کی صفحہ 112 پر 112 پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہیں، جو چیزیں اولیاء اللہ سے آ جاتی ہیں وہ یقینی نہیں ہے، وہ ظنیات ہیں، لہذا وہ آیت کے نیچے آ ہی نہیں سکتی. یحسنوا للاولیاء من العلم بشیء مما ذکر انه ليس بعلم یقینی، لیس بعلم یقینی. قرآن پاک قطعیات پر بحث کر رہا ہے نہ کہ ظنیات پر، اس لیے ان کا سوال آ ہی نہیں سکتا. اولیاء اللہ کو بتا دینا، قرآن قطعیات پر بحث کرتا ہے. اس لیے کہا کالم علی قاری شرح شفا میں کہا اولیاء اللہ کو درجے بات کی کشف ہو بھی گئے لیکن علمهم لا یکون یقینیا، لیکن علمهم لا یکون یقینیا وإلہامهم لا يفيد الا امرا ظنیا، وإلہامهم لا يفيد الا امرا ظنیا. ان کا الہام بھی ہو یا کشف بھی ہو یا جو چیز بھی ہو یہ ظنیات کا فائدہ دیتا ہے، قطعیت کوئی فائدہ نہیں ملتا. اس لیے کوئی یہاں سوال ہی نہیں رہا. یہ سوال کہ کوئی نجومی وغیرہ یہ بتا دیتے ہیں یہ چیز ہو جاتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو بھی یہ دعویٰ کرنا یہ بھی بالکل غلط ہے. لیسا بذالک بعلم، جب وہ یاد کے لیے ہے نجومی ورگ اتنی چیزیں ہیں یہ بھی کوئی قطعیات میں سے نہیں ہے. قرآن قطعیات کو بیان کر رہا ہے. دو تیسرا سوال کہ آیا بات چیز بتا دیتے ہیں اس کا جواب سمجھ لیجیے. جواب آتا ہے کہتا ہے مراد اس سے اس سبھی 112 کے بارے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے ساتھ جو خاص ہے وہ کیا ہے؟ ان المراد بالعلم الذي استاثر سبحانه العلم الكامل باحوال كل على التفسير. خوب سمجھو، العلم الكامل باحوال كل على التفسير. بس سمجھے میری بات کو، پورا علم سارے افراد کا کلیات کے ساتھ پوری تفصیلات کے ساتھ. مثلا کس ملک میں کس وقت کتنی کہاں کیا کچھ حالات، یہ پوری تفصیلات. بارش کی ایک مثال دیکھ لو، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کسی اور کو. اس میں سے کوئی ذرا بات کسی پیغمبر کو بتا دی، اتنی بات کی پیغمبر نے وہی خبر دے دی. یہ بھی پیغمبر کو اللہ نے ایک بات خاص تھوڑی سی بتائی، ورنہ پورا کامل حلق تفسیر یہ اللہ کے علم میں ہے کسی غیر کے. روح المعانی نے کہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سوال کچھ تھا، مسئلہ کچھ تھا، اور آمزہ خان نے نہیں مدین مراد آبادی نے اس کو ایک اور رنگ دے کر شرک پھیلانے کے لیے کوشش کر دی ہے. اس میں نہ حاضر نام کا ثبوت ان کا ملتا ہے، نہ غیب کنی کا ثبوت ملتا ہے، نہ کچھ. یہ بات اللہ کی جو حادثہ ہے وہ کسی ضرور میں جا نہیں سکتی. ایک رہا یہ سوال ان 5 چیزوں کو پتہ نہیں کیوں کہا ہے، 5 کیوں کہے ہیں اور کیوں نہیں. بڑا جی جواب ہے یہ جو میں نقل کر رہا ہوں یہ کستلانی وغیرہ نے سب نقل کیا ہے اور روح المعانی بھی نقل کر رہا ہے. کہتا ہے انما خصت بذکر لوقوع سوال عنہا. سوال کیونکہ 5 کے متعلق ہوا تھا، جیزی بھی جواب میں کیا آ گئی 5. نہیں سمجھے؟
اگر کہ بے حساب ہے، بڑی چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اور فرماتے آگے یہ 5 چیزیں وہ ہیں جس کے اندر 1000 چیزیں اور بھی آ سکتی ہیں. بظاہر 5 ہے ذکر میں تو، لیکن 5 کے اندر 1000 چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں. لفظاً 5 ہے اور اس میں عدد بھی نفی نہیں کرتا جاتی کہ تعین حسر پر بات نہیں کرتا، اس میں عدد حسر پر بات نہیں کرتا. یہ بھی ساری چیزیں میں نے جو کہی ہے صاحب روح المعانی نے 12 یہ کہا ہے. صاحب روح المعانی نے آئے قصہ بھی ذکر کیا ہے کہ سلیمان صاحب کے پاس ملکل موت، جو موت اس فرشتے کو کہا کہ بلاری کی روح قبل کر، وہ آیا. ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کو بڑی نظر بار بار دیکھے، اس کو دیکھ کے بار بار دیکھے، حیران ہو گئی کہ کیوں دیکھ رہا ہے. وہ اٹھ گیا. حضرت سلیمان صاحب اس شاہ سے پوچھا یہ جو آیا تھا یہ کون تھا؟ یہ کون تھا جو آیا تھا؟ کہ یہ ملکل موت ہے، فرشتہ موت اللہ نے بھیجا تھا میری طرف. اس نے کہا جی میری طرف تو یوں گھوم کر دیکھ رہا تھا، اللہ خیر ہی کرے کہیں میرے لیے کوئی اور ہی بات نہ آ رہی ہو. چنانچہ وہ دیکھنے کی وجہ یہ تھی اللہ نے حکم دیا تھا اس کو اس کی جان تو نے قبض کر ہندوستان میں ہند میں. وہ حیران تھا دیکھنے میں، جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے قبض کرنے کا وہ آ رہا ہے، یہ یہاں ہے، میں نے وہاں قبض کرنے جا کر یہ بات کیا ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ جس مقام پر جس کی روح قبض کرنے کا مقرر کر چکا وہاں پہنچانا ہے، ہوا وغیرہ بھی وہاں اس کو پہنچایا تو اس کی روح وہاں قبض ہوئی. معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کو بھی این موقع پر کہا جاتا جاؤ تو روح قبض کرو، یہ نہیں کہ کسی کو قبضہ دے دیا ہو. بہرحال یہ چند چیزیں جو تھی. ایک بات میں کہتا ہوں، آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ بریلوی کوئی نہیں آتا طالب نماز، اس لیے آپ لوگوں کو کہتا ہوں. ایک مناظرہ چھپا ہے مولوی منظور صاحب کا، ہمارے مولانا منظور کا حشمت علی کے ساتھ، جو میرے شیخ نے کروایا تھا، مرشد میرے نے وہاں سرگود کے ضلع میں. اس میں خیر بالا تمہارے پاس ہو کہ نہیں، اور ساری چیزیں بڑی اچھی لکھی ہیں. ایک عبارت بے ایمان حشمت علی نے پیش کی ہے جس کا جواب مولانا منظور نے کھل کر دیا نہیں. دیکھنے میں شکار معلوم ہوگا لیکن اس کو میں بھی کہہ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ لکھتا ہے فتح الباری سے، اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیزیں آدمی منسوخ کرتا ہے پیغمبر کی طرف ہے، یعنی نسبت کرتا ہے پیغمبر کی طرف، اللہ کی طرف سے، سب جائز ہے، ورنہ جھوٹ ہوگا. یہ اب حیران کر دیتی ہے بارہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ کیا پیغمبر خدا کی طرح یہ چیزیں جانتے تھے؟ اس کا جواب یہی ہے جو میں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو قیامت کے بارے میں تو ہم دل میں نکال دو، کوئی بھی چیز آتی نہیں کوئی. ان 4 چیز کے بارے میں جو ان ساری قانون کلی کے ماتا کروڑ افراد میں سے کسی ایک فرد کی ایک بار کوئی بات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتا دے وہ مراد ہے. سمجھ گئے؟ جو بھی میں نے آپ کو کہا ہے، ہاں کوئی بھی ہو، بارش وغیرہ ہو یا ام فضل کے یاد آتا حدیث میں ام فضل نے آ کر کہا قیامت کے بارے میں قطع نہیں ہوگا. انہیں آ کر کے یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں خواب میں کہ آپ کے وجود کا ٹکڑا کاٹ کر میری جھولی بھی کسی نے ڈال دیا ہے، میری جھولی میں ڈال دیا ہے، اللہ خیر کرے. کیا بات کوئی ایسی ہو خدا نہ کرے آپ پر تکلیف نہ آ جائے. فرمایا مبارک ہو خواب، فاطمہ کیا بیٹا ہوگا وہ میرا ٹکڑا ہوگا تیری جھولی میں آئے گا. ٹھیک ہے. بہرحال اس آیت پر کہنے کے بعد اب مرشد کی یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ بھی ہے این مرتے وقت جب فوت رہے تھے نا، مرتے وقت پیغمبر کو اللہ نے ہر چیز دے دی.
یعنی جتنی تم دلیلیں یہ دے رہے ہو یہ ایسی دلیلیں ہیں کہ پیغمبر کو پہلے علم نہیں تھا، چلے مان لیتے ہیں، این مر رہے تھے، مرتب کے اللہ نے سب کچھ ہو دے دیا۔ یہ ایک اور توجیہ ہے بعض مشرکوں کی، سمجھ گئے میری بات کو؟ مرنے سے پہلے میرے تھوڑی سی دیر دے دیا، یہ بھی نہیں جھوٹ ہے۔ بخاری میں آتا ہے شفاعت کبریٰ کے مسئلے میں میں اللہ کے آگے سجدے بھی کروں گا، اس وقت اللہ مجھے محامد باصفتے اللہ وہ مجھے بتائے گا، میرے دل میں ڈالے گا، اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا۔ یہ لفظ آتا ہے بخاری میں، اس سے پہلے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس چیز کے بعد اب وہ سارے اشکالات جتنی بھی ہیں امتحان وغیرہ کے ان کو میں نے دور کر دیا ہے۔ اب میں چاہتا یہ ہوں اس مسئلے میں تھوڑا سا اور بھی ہو جائے تو اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ فقہا نے کہاں تک اس کو لکھا ہے، فقہا نے کس طرح لکھا ہے، پھر علماء دیوبند کے اندر یہ کیا ہے، اس لیے کہ تم نے بیان کرنا ہے، کئی کہیں گے لو جی لو یہ ہے۔ فقہا میں سے بہر رائق نے صفحہ 134 میں لکھا ہے من کالا ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر۔ بہر رائق صفحہ 134 میں من کالا علماؤنا ہر علماء نے یہ کہا ہے، بعض ان کا مشائخ کے لیے آتا ہے، جو کہے ارواح مشائخ کے حاضر ہیں جانتے حالات کو، وہ شخص کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ قاضی خان میں صفحہ 883 قاضی خان صفحہ 883 میں لکھتے ہیں کہ رجل تزوجا، نکاح کیا کسی نے، گواہ کوئی نہیں، کہتا ہے گواہ اللہ اللہ کا رسول ہے، گواہ کوئی نہیں، چلو اللہ اللہ کا رسول ہی گواہ ہے، کہتے ہیں یہ شخص کافر بھی ہو گیا، نکاح بھی کوئی نہیں، کافر بھی ہو گیا، نکاح بھی کوئی نہیں۔ کافر کیا ہو گیا؟ اس لیے کس کا خیال آگے آ گیا کہ حضور جانتے ہیں غیب کو، تبھی گواہ بنا رہا ہے۔ ما کان یعلم الغیب فی حال حیاتہ فکیف یعلم بعد مماتہ۔ حیاتی میں وہ غیب نہیں جانتے تھے تو موت کے بعد وہ کس طرح غیب جانتے ہیں۔ اس پر آگے 3-4 واقعات لکھے ہیں، یہ صفحہ یاد رہے قاضی خان کا تو کام دے گا۔ 883 صفحہ، بڑے لمبے واقعات ہیں۔ 883 قاضی خان کی جلد بدوئی ہے، آخری صفحہ اس صفحے ایک ہی ہے، جو جلد بندو کی کوئی نہیں، کسی بڑی تختی ہے کہ چھپی ہے، بھی چھپا بھی کوئی صفحہ 134 وہاں اسی صفحہ 883 میں لکھتا ہے فتاوی قاضی خان میں کہ امام محمد کے واقعے میں کچھ خاوند بیوی کو کہا، بیوی نے وہ کوئی دیر ہو گئی تو رکھو، باندھی روٹی لے کر آئی، سمجھ گئے میری بات کو، کچھ دیر ہو گئی نا تو بیوی کو پڑ گیا شبہ، بیوی پڑ گیا شبہ کہ دیر ہوئی ہے تو شاید میرے گھر والے نے باندھی کے ساتھ وہی وعدہ کر لیا جو مجھ سے کرتا ہے، یعنی کوئی ہے اس کے تعلقات ایسے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہیں کہہ دیا تو سر خدا رب تو جانی، تو جانتی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں۔ امام محمد کے پاس گیا، اس نے کہا دوبارہ کرو، کافر ہو چکی ہے، اس لیے کہ غیب کرنے میں اللہ پر کسی دوسرے کو نہیں۔ یہ بھی سب قاضی خان نے لکھا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آگے اب آؤ، علامہ شامی اور بغدادیہ اور فتاوی خلاصۃ الفتاوی، یہ سارے اس عقیدے والے کو کافر کہتے ہیں۔ یہی جو سامنے لکھی ہے
اور ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر، ملا علی قاری شرح فقہ اکبر صفحہ 21 اور 185 دو جگہوں میں، ملا علی قاری شرح فقہ اکبر 185 صفحہ اور 1200 میں لکھتے ہیں 21 میں، ثم لم، یہ یقین رکھ ان الانبیاء علیہ السلام لم یعلم، انبیاء علیہ السلام لم یعلم من المغیبات، کوئی بھی نہیں جانتے مغیبات کو جو اللہ کے ہاں مغیبات ہے، الا ما علمہ اللہ، مگر جو اللہ نے جو بات بتا دی، سارے غیبوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ آگے کہا وذکر الحنفیۃ تصریحا، کے دل میں خشیت آئے گی وہ شرک چھوڑے گا، سمجھے؟ یکشا کو نہیں سمجھے، یکشا ڈرے گا، شرک چھوڑے گا، وہی اپنی چھوڑی میرے انتظار کو جاننے والا